صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات ان کی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میں اسی میں اضافہ کروں گا آپ سے کہ جو متحدہ مجلس عمل تھی جب اس کو یکجا کرنے کی اسے فعال کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے دوبارہ رابطہ کیا تو جماعت اسلامی نے اس طرح کا رسپانس نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ماضی کی جو پرفارمنس تھی این ایم اے کی اس سے مطمئن نہیں تھے اس کی وجہ سے دوبارہ ساتھ میں ہے, دوبارہ یہ اتحاد یکجا نہیں ہو سکا ہے. دیکھیے بنیادی سوال یہ ہے کہ ایم ایم اے کو بحال کرنے یا ریوائیو کرنے کی جو بات ہے اس سے پہلے اس سوال کا جواب ملنا چاہیے کہ ایم ایم اے کو توڑا کس نے, یا کس کے کانڈکٹ کی وجہ سے, رویے کی وجہ سے, اپروچ کی وجہ سے ایم ایم اے تحلیل ہو گئی, اسی لیے تو اس کو جمع کرنے کی دوبارہ بات. کون وجہ بنی تھی اس کا آپ بتانے میں کوئی حرج ہے؟ نہیں, کوئی حرج نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے فیصلے جو تھے پبلک کنزمپشن کے فیصلے تھے. پرویز مشرف کو اپنے لیے ووٹ درکار تھا اور صوبہ سرحد کی اسمبلی کے حوالے سے ہم سب کا موقف یہ تھا, ایم ایم اے کا بھی اور اے پی ڈی ایم کا بھی متفقہ موقف تھا کہ صوبہ سرحد کی اسمبلی کو ڈیزالو کرا دینا چاہیے اس سے پہلے, تاکہ یہ ایک اکائی جو ہے اس کو ووٹ نہ دے سکے اور اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ ادھورا رہ جائے. اور ظاہر ہے کہ یہ کام مولانا فضل الرحمان صاحب کے سپرد ہوا تھا جو نہیں ہو سکا, نتیجہ خیز بھی نہیں ہو سکا, انجام پذیر بھی نہیں ہو سکا, اور اس کے نتیجے میں بہت سی آئی بروز جو تھی وہ کھڑی ہو گئی, اٹھ گئی, اور بہت سے ہکا بکا لوگ جو تھے وہ سوالیہ نشان بن گئے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو شاید ملک کا سیاسی منظر نامہ ہی بالکل تبدیل شدہ ہوتا. پاکستان میں مذہبی جماعتوں کو وہ پذیرائی کیوں نہیں مل پاتی ہے, خاص طور سے جماعت اسلامی کو؟ جمعیت علماء اسلام کو تو ملی, انہوں نے صوبہ سرحد میں حکومت بھی بنائی. کیا سمجھتے کہاں کوئی خامی ہے یا اس کی وجہ کوئی اور ہے, یا جماعت اسلامی کی پالیسیاں جس کی وجہ سے وہ عام آدمی کو قریب نہیں لا سکتے؟ ویسے اگر یہ آخری بات جو آپ نے فرمائی ہے نا, اگر پالیسیوں کا معاملہ ہو تو پھر تو روٹی کپڑا مکان والی پالیسی سب سے اچھی ہے کہ نعرے پر ووٹ دیا جائے, روٹی کپڑا مکان سے بے اتنائی برتی جائے, روٹی بھی نہ ملے لوگوں کو, کپڑا یہی کہ ٹارگٹ کلنگ قسمت میں لکھی جائے. یعنی دہشت گردوں کو ووٹ دینے کے نتیجے میں آدمی کو ٹارگٹ کلرز ہی میسر آئیں گے نا. تو اگر پالیسیوں پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں تو پھر تو آپ کی بات درست ہے کہ لوگ بھوک کو ووٹ دیتے ہیں, لوگ غربت کو ووٹ دیتے ہیں کہ کاش ہماری غربت میں اضافہ ہو جائے, ہماری بھوک بڑھتی چلی جائے, ہم لاقانونیت کا شکار ہو جائیں, ہماری جان مال عزت آبرو. پارٹیاں تو یہی کر رہی ہیں جو اقتدار میں چوتھی مرتبہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنی ہے. روٹی کپڑا مکان نعرے کی حیثیت سے جو بھی مقام رکھتا ہو, لیکن فی الحقیقت حقیقت کی دنیا کے اندر تو لوگوں کو کچھ بھی میسر نہیں آیا. تو اس لیے میرے نزدیک لوگ پالیسیوں کو ووٹ نہیں دیتے, لوگ کردار کو ووٹ نہیں دے رہے. اچھا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک اور سوال اٹھتا یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے, جو واقعات القاعدہ, طالبان, انتہا پسندی, اس سب کے جو پس منظر میں دیکھا جائے تو اس میں جماعت اسلامی بہت نظر آتی ہے لوگوں کو. آپ کے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو یہاں پنپنے دینے میں جو ہے جماعت اسلامی کا کردار رہا ہے. القاعدہ کے بیشتر ایسے لوگ جماعت اسلامی کے جو کارکنان تھے یا ان کے گھروں سے گرفتار ہوئے, تو یہ دہشت گردی, یہ انتہا پسندی جو فروغ پائی ہے, اس کا بیج جو ہے تو جماعت اسلامی نے بویا ہے اس ملک میں. جو لوگ امریکہ کے ڈرون حملوں کو دہشت گردی نہیں سمجھتے وہ یہ فٹ نوٹس کے اندر بات شروع کر دیتے ہیں جو آپ نے شروع کر دی ہے. جو لوگ ریاستی دہشت گردی کو, یعنی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ ماننا ریاستی دہشت گردی, پارلیمنٹ کی قرارداد پر عمل نہ کرنا ریاستی دہشت, جو لوگ ریاستی دہشت گردی کو پریکاہ کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے وہ جزیات پر اور فروعات پر زیادہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اب تو امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ القاعدہ کو اور طالبان کو الگ الگ دیکھو, طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے, شکست سے دو چار ہو چکا ہے, ہزیمت کا پتلا بنا ہوا ہے. ہم جو 10 سال سے بات کر رہے تھے وہ بالکل وقت نے اور حالات نے صحیح درست ثابت کر دیے کہ ہم کہتے ہیں یہاں کے طالبان سے مذاکرات کیے جائیں اور پارلیمنٹ کی قرارداد بھی, بلکہ پارلیمنٹ کی قرارداد ہو یا جماعت اسلامی کا موقف ہو یا طالبان کا موقف, سب ایک ہی ہے کہ امریکہ کو یہاں سے نکالا جائے, دیش نکالا دیا جائے, اس سے نجات پائی جائے. طالبان اور القاعدہ کے حوالے سے جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ نہیں, ہمارے موقف بیمانی ہو کر رہ گئے. ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا کھیل جو ہے وہ امریکی کھیل ہے, اسی کی ترجیحات کے مطابق سارا یہ کہہ کر کے صرف امریکی کھیل ہے, جان چھڑا لینا, یہ مطلب عام فہم ہے اتنا کہ مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف امریکہ ہے, ہر معاملے میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ امریکہ ہے. دیکھیے ہم صرف اپنے لوگ, ہم اس طرح نہیں کہہ رہے ہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں.
ہم نے 2 دن کراچی میں دھرنا دیا ہے, اسلام آباد میں دھرنا دیا ہے, لوگوں سے جم کر بات کی ہے, دو چار کی طرح چیزوں کو واشگاف کیا ہے, ڈنکے کی چوٹ پر بات کی ہے, پورا فلسفہ اس کا بیان کیا ہے. ہم صرف خالی کھلی بیانات نہیں دیتے ہیں اور محض 1 2 3 کر کے کوئی بات گروا نہیں دیتے ہیں. اس لیے امریکہ کی جو ہم تمام چیزیں جو کہہ رہے تھے وقت اور حالات نے ان کو صحیح درست ثابت کر دیا. دیکھیے نا, امریکہ شکست کھا گیا نا. یعنی وہ جو نعرہ کبھی لگتا تھا کہ سوشلزم کا قبرستان افغانستان افغانستان, اب دیواروں پر تمام تحریریں افغانستان میں یہی ہیں کہ امریکہ کی دانش اور بینش کا قبرستان, امریکہ کی بصیرت و بصارت کا قبرستان, امریکہ کی سائنس. دیواروں پر نعرے لکھنے سے کیا مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ امریکہ بھاگ جائے گا یا بھاگ رہا ہے. رائٹنگ آن دی وال, دیواروں پر لکھی تحریر کا مطلب ہے رائٹنگ آن دی وال. اس سے امریکی اگر آج مذاکرات کر رہے ہیں طالبان سے تو شکست کا اعلان کر رہے ہیں نا اپنی حزیمت کو. اگر آپ دیکھیں جماعت اسلامی کی طرف سے بیانات آتے تھے کہ دہلی کے لال قلعے پر جھنڈا لہرانے کی بات, کابل پہنچنے کی بات, یہ ساری باتیں آتی تھی. اور پھر کشمیر اور افغانستان میں جو گروپ کام کر رہے تھے ان کی سرپرستی جماعت اسلامی کی طرف سے کی جاتی تھی اور انہیں سپورٹ بھی فراہم کی جاتی تھی. اس وقت موجودہ حالات میں کیا پالیسی ہے؟ بالکل یہی پالیسی ہے. ہم ان کو سپورٹ میں عرض کروں گا, آپ کا سوال ہو چکا نا, ہم کشمیریوں کے ساتھ اور اس میں کچھ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ کشمیر انٹرنیشنل ایشو ہے. یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن نے اس کو تسلیم کیا ہے. بھارت کی آکوپینٹ فورسز 7 لاکھ کی تعداد میں ان کو مظالم ڈھا رہی ہیں, کسٹوڈیل کلنگ کر رہی ہیں. لہذا جو ایجنڈا ہے تحریک پاکستان کا ادھورا اس کو مکمل کرنا, ہم کشمیریوں کے ساتھ, ہم فلسطینیوں کے ساتھ, ہم افغانیوں اور طالبان افغان کے جو ہیں ان کے ساتھ ہیں. ہم امریکہ کے مخالف ہیں اس لیے کہ امریکہ اور اس سے پہلے روس یہ ظالمانہ استحصالی ایگریسو قوتیں ہیں. انصاف نام کی کوئی چیز ان کے قریب سے ہو کر نہیں گزری. اس لیے قبرستان افغانستان بن چکا ہے, امریکہ کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا قبرستان بن چکا ہے. صاحب دیر پر جانے سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی, آپ نے بالکل کہا کہ آپ فلسطین کے عوام کے ساتھ ہیں, آپ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہیں, نہتے لوگوں کے اور کشمیر کے ساتھ. یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ نوجوان جس طریقے سے کشمیر میں جاتے ہیں, جہاد کے نام پر موٹیویٹ ہوتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, ایک ٹرین آرمی سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں, مطلب اس میں جس طریقے سے ہلاکتیں ہوتی ہیں, لوگ باغ چھوٹے کم عمر لڑکے, یہ الزام بھی جماعت اسلامی پر عائد کیا جاتا ہے کہ مطلب اس موٹیویٹ کرنا جہاد کے لیے, اس قسم کی سرگرمیوں کے لیے. یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ کس کانٹیکسٹ میں کیا بات کر رہے ہیں. اصل ایشوز کو نظر انداز کر کے ان مسائل پر بات کرنا یہ کون سی دانش مندی کی بات ہے؟ جو ٹیکسٹ ہے اس کو چھوڑ کر فٹ نوٹس کے اوپر چلے آنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری سوسائٹی کے اندر اہل دانش اور بینش نے یہی رویہ اپنایا ہوا ہے کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں اور جن لوگوں کی وجہ سے ان کا تو تذکرہ نہیں کرتے. یعنی میں جن قوتوں کا تذکرہ کرتا ہوں کہ وہ ذمہ دار ہے دہشت گردی کی, اور اس کو ان کا نام تک نہیں لیتے خوف کی وجہ سے, سلیم شہزاد کی وجہ سے, ولی بابر کی وجہ سے. آپ نہیں پوچھتے نا ولی بابر کا پوچھتے ہیں, ولی بابر کا آپ سے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں میں سلیم شہزاد پوچھتا ہوں. لیکن اگر آپ اس میں کہتے ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف یہ بات کی جائے, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں سیاسی جماعتیں ان خفیہ اداروں سے رابطے, اتحادوں کا بنانا بگاڑنا, انتخابات, تو خود سیاسی جماعتیں بھی اس راستے پر چلتی رہی ہیں. دیکھیں نا, فلوٹیلا گیا تھا نا فلسطین, کیا حشر ہوا اس کے ساتھ؟ فلوٹیلا جانا ٹھیک تھا نا. فلسطین کی جس طریقے سے ناکہ بندی کر دی گئی تھی اس کانٹیکس میں ضروری تھا نا. اب دوسرا فلوٹیلا چل رہا ہے, ہم فلوٹیلا چلا رہے ہیں تمام چاروں دائروں کے اندر. جن لوگوں تک کچھ نہیں پہنچ پاتا, جن لوگوں کو محروم کر دیا گیا ہے, جن لوگوں کو بھارت کی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے, جن لوگوں کو اسرائیل کی دہشت گردی کے حوالے کر دیا گیا ہے, جن لوگوں کو بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا تتمہ بنا دیا گیا ہے, ہم ان کے حق میں ہیں, ہم ان کے خلاف نہیں جا سکتے. ہم پاکستانی اور مسلمان کی حیثیت سے اپنا ایجنڈا سمجھتے ہیں اس کو, آپ اس پر سوالات اٹھاتے ہیں, حالانکہ یہ کام ہماری فوج کا تھا. دیکھیے ہمارے پاس 57 فوجیں ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے پاس. کوئی ایک فوج کا نام بتا دیں جو کسی مسلمان کی پشتیبانی کر رہی ہے. فلسطینی میں پیچھے کوئی فوج نہیں ہے, حالانکہ جارڈن بھی ہے اور مصر بھی ہے اور شام بھی ہے اور سعودیہ بھی ہے. بھارت کے فوج کے مقابلے میں کوئی فوج نہیں ہے. لیکن منور صاحب اپنے ملک کے مسائل چھوڑ کر, یہاں کی چیزیں چھوڑ کر ہم فلسطین نکل گئے, ہم افغانستان نکل گئے, ہم اور آگے نکل گئے. ہم دنیا کو تو ہم دینے کی امن بات کر رہے ہیں, ان کو محفوظ بنانے کی بات کریں. اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے سیاسی جماعتیں, خاص طور سے مذہبی جماعتیں کیا کریں, کیا رول ہے؟ نہیں, مذہبی جماعتوں کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے, کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, یہ سوال نہ کریں آپ ان سے.
مذہبی جماعتیں لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں, کمیونیکیٹ کر رہی ہیں, بڑے پیمانے پر پرامن جدوجہد کو لے کر چل رہی ہیں. جو مقتدر لوگ ہیں جن پر آپ سوال ہی نہیں کرتے, میں تو عرض کر رہا ہوں نا, سوال تو آپ کا آ گیا ہے نا, تو جواب مجھے دینے دیں اس کا, کہ اصل میں آپ لوگ جو مقتدر لوگ ہیں ان کی کاسلیسی کرتے ہیں, ان کی ہاں ملاتے ہیں, ان کو فراہم کرتے ہیں, ان کی پشتیبانی کرتے ہیں. یہ سوالات سارے ان سے کرنے چاہیے, ہماری تو تحسین کرنی چاہیے. آپ یہ نہ کہیے کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر, ہم اپنے ملک کے اندر رہتے ہیں, دن رات اس پر کام کرتے ہیں, ہم سے زیادہ کوئی بات نہیں کرتا ایشوز کے اوپر, ہم لوگوں کو آئینہ دکھاتے ہیں, ہم جدوجہد کا پیکر لوگوں کو بناتے ہیں. صاحب مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی پشتیبانی بھی تو وہی لوگ کرتے ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ کا آپ نام دے رہے ہیں, آپ فوج کی بات کر رہے ہیں, آپ خفیہ اداروں کی بات کر رہے ہیں, بٹوین بات وہی ہے نا. دیکھیں نا, آپ کو تو خود ایک انٹرویو دینے کی ضرورت ہے. میں ادھر بیٹھا ہوں, آپ ادھر بیٹھے ہوں, تاکہ آپ وہ بات بیان کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے دل میں کوئی چیز ہے تو سوال کی صورت میں مت پوچھیں, جواب کی صورت میں لوگوں کے سامنے لائیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے جو آپ کا تجزیہ ہے. لیکن آپ نے کسی کا کیا بگاڑ لیا؟ ولی بابر کے بارے میں نام معلوم ہو گئے کہ ان لوگوں نے کیا کچھ کیا, آپ نے کچھ بگاڑ لیا ان کا نام تک نہیں چھاپتے آپ اپنے اخبارات کے اندر, ووکل ہو کر بات نہیں بیان کرتے. ہم تو کرتے ہیں نا, آپ تو نہیں کرتے نا یہ بات. اس لیے اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کا. ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو بھتہ خوروں کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف, بوری بند لاش کے کلچر کے خلاف اور روٹی کپڑا مکان کا ایک سہانا خواب دکھا کر اپنی دنیا بسانے والوں کے خلاف کھل کر بات نہ کر. ہمارے علاوہ کوئی نہیں. کراچی میں امن و امان کی آپ کی گفتگو میں ایک بات آئی, آپ نے بات کی جو بھتہ خوری کی بات کی, آپ نے بات کی دہشت گردی کی بات کی, ٹارگٹ کلنگ کی بات کی. جماعت اسلامی کا کیا رول ہے کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے؟ صرف کیا اتنا ہی کہ یہ سارے واقعات ہوں کہ اتحادی جماعتیں یکجا ہو جائیں ایک جگہ پر, اور جماعت اسلامی ایک گولمیز کانفرنس بلا لیتی ہے اور اس میں ان لوگوں کو بلا لیتی ہے جن کی شہر میں اس طرح کی وہ نہیں ہے, مطلب اس طرح کی حیثیت نہیں رکھتے. تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ دیکھیں نا, جو طریقہ حکومتوں نے اپنا ہے کیا وہ درست ہے؟ آپ تو ریلیٹو بات کریں گے نا, موازنہ کریں گے. یہ جو شہر سے جھنڈے اتارے جا رہے, جھنڈا اترنا چاہیے گورنر ہاؤس کا, جھنڈا اترنا چاہیے چیف منسٹر ہاؤس کا. دے ہیو فیلڈ miserably ٹو ڈیلیور. انہوں نے لوگوں پر جنگ مسلط کی ہوئی ہے, ٹارگٹ کلنگ مسلط کی ہوئی ہے. جھنڈا تو ان کا اترنا چاہیے, لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے, فریب دینے, غلط راہوں پر موڑنے کے لیے سارے ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں. ہمارے علاوہ کوئی نہیں جو بات کرتا ہو. جھنڈا دیکھیے نا, پیپلز پارٹی اکثریتی پارٹی ہے صوبے سے, آج تک وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ ایم کیو کو انہوں نے کس خوشی میں شامل کیا ہے اپنے ساتھ. ایم کیو کو اپوزیشن میں بٹھائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ان کے جرائم کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ نہیں سکتے. وہ آج احتجاج کریں گے کہ 2 پیسے قیمت بڑھا دی آپ نے پیٹرول کی, لیکن جس دن آپ 20 پیسے بڑھائیں گے تو آپ کے ساتھ آگے شامل ہو جائیں گے, چرنوں کو چھوئیں گے, ہاتھ جوڑیں گے اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی کی بات. یہ سارا منظرنامہ سب کے سامنے دھوکہ فریب کا. اس لیے وہ تینوں پارٹیاں کہ جو آج حکومت میں ہیں, یہ پورے صوبہ سندھ اور بالخصوص کراچی کے تمام مسائل کے ذمہ دار ہیں. ٹارگٹ کلنگ یہی لوگ کر رہے ہیں, قبضہ مافیا انہی کا نام ہے, لینڈ مافیا ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے, اور رحمان ملک صاحب ان کے وکیل صفائی بنے ہوئے.